بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے علم میں ان باتوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جانیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، جب سب مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو اے میرے اللہ، تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیا، یہ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سی 2 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات عطا کی تھی، اور ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان لے تو وہ ان 2 آیات کو اپنا معمول بنا لے، اور ان آیات کو پڑھنے سے بے حد فائدہ ہوگا۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو حاصل ہوگا، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا، ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا، 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے خلیل، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ آپ نے عرض کی کہ یقین تو ہے، پر میں دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علم الیقین سے عین الیقین چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ شک تھا اور نہ ہی آپ کا ایمان کمزور تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبیوں کو ایسے اسرار و رموز دکھاتا رہتا ہے تاکہ میرے نبی خود دیکھیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ میں نے خود دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام منظر دکھا دیے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ قیامت کے روز کیسے حساب و کتاب ہوگا۔ اب جانتے ہیں واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل، 4 پرندے لے لو اور ان کو شروع سے لے کر جوان ہونے تک اپنے آپ سے مانوس کر لو۔ جب یہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کر دو، اور ان کا گوشت ایک دوسرے سے ملا کر سامنے پہاڑ پر بکھیر دو، اور واپس اپنی جگہ پر آ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندوں کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ گئیں، ان پر گوشت بھی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کندھوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ گناہوں کی معافی۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اب جاتے ہیں واقعہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے طواف کے دوران آپ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سرگوشی میں کیا پوچھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ سرگوشی میں صرف ایمان والوں سے پوچھیں گے، ان کو اپنے پاس بلائیں گے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، تو نے یہ گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، یعنی تمام اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد کراتے جائیں گے، اور وہ شخص تسلیم کرتا جائے گا، اور وہ شخص یہ سمجھ جائے گا کہ اب میرا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اور اب بھی پردے میں رکھتا ہوں، اب میں ان گناہوں کو معاف کر کے اس کے بدلہ میں نیکیاں عطا کرتا ہوں، اب جا تو جنت میں چلا جا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کافروں کو سرعام رسوا کرے گا۔ تو ناظرین، اب ہم جانتے ہیں قرآن مجید کی ان 2 آیات کے بارے میں کہ جن کی فضیلت کوئی جان لے تو ان آیات کو اپنا معمول بنا لے اور روز پڑھا کرے۔ تو سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ جان لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا ترجمہ: رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔
یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی کے دل پر نازل فرمایا، مگر یہ دو آیات اللہ تعالیٰ نے معراج کے وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ میں دی۔ ان دونوں صورتوں میں دعائیں ہیں۔ پہلی، معراج کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 تحائف پیش کیے، ان میں یہ 2 آیات بھی شامل تھیں۔ اس کے علاوہ نماز اور توحید والوں کے لیے بخشش۔ اگر کوئی مسلمان رات کو سوتے وقت 3 رات مسلسل آیت الکرسی اور یہ 2 آیات پڑھے تو وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری یہ آخری آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے تخت کے نیچے خاص خزانہ سے عطا کیے ہیں۔ تو ناظرین، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اس پر میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی تھی، جن بھائیوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی، میں نے اس ویڈیو کے آخر میں وہ لنک لگا دیا ہے، آپ کو وہ ویڈیوز سکرین پر شو ہو جائیں گی، تو آپ ان پر کلک کر کے وہ بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو ان کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چل سکے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو حاصل ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ یہاں میں ایک اور بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی قاری یا عالم نہیں ہوں۔ میرا کام صرف آپ لوگوں تک وہ علم پہنچانا ہے جو کتابوں میں محفوظ ہے۔ اگر کوئی بھائی دلیل چاہتا ہے تو اس کے لیے کتاب کا نام بتانے کے لیے تیار ہوں، آپ گھر بیٹھے خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں پھر سے گزارش کروں گا کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ کے بندوں، اس طرح کی ویڈیوز آگے پہنچانی چاہیے تاکہ ہر بندے تک یہ علم پہنچ سکے، اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی گناہ کا کام چھوڑ کر نیکی کے کام پر لگ گیا تو آپ سوچ کر دیکھیں کہ اس کا اجر آپ کو کتنا ہوگا۔ تو اسی لیے اس طرح کی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔